حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی پیغمبروں نے اپنی قوم اور عوام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کی بشارت دے دی تھی، تاکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو ان کی قوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں اور حق کی جانب مائل ہوں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کی پیشن گوئی بہت پہلے ہی کر دی تھی۔ نیز آپ کے اوپر نازل شدہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان کی اس دنیا میں تشریف لانے کا بھی ذکر ہوا ہے، اور ان کے اصحاب کرام کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں گے اور حق کے راستے پر چلیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحابہ نے جب اسلام کی اشاعت شروع کی تو کچھ یہودیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی ہو گئی اور وہ بھی ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے پھر بھی یقین نہ کیا اور دین سے غافل رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے دین اور اسلام کے لیے اپنی جانیں نثار کر دی، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنی قربانی پیش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی عظمت کو اور بلند کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکمرانی دی تھی، جس میں ہوا، پانی، جنات اور دنیا کی ہر ایک چیز آپ کی تابع تھی، یہاں تک کہ ہوا کو بھی آپ کا تابع بنا دیا گیا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں اور ہوا اس تخت کو لیے اڑتی ہے۔ جب اس تخت کا گزر ہوا کے ذریعے میدان کربلا سے ہوتا ہے تو اس وقت ہوا رک جاتی ہے اور تخت زمین پر آ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہوا سے اس کا سبب پوچھتی ہے تو ہوا اس کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہاں پر ایک عظیم شخص شہید ہونے والا ہے جو کہ دین اسلام کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون عظمت والا بندہ ہوگا، تو ہوا جواب دیتی ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام ہیں جو کہ اس میدان میں شہید ہو جائیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا سے پوچھیں گے کہ وہ کون سا بدبخت انسان ہوگا جو کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرے گا، تو ہوا جواب دیتی ہے وہ اس دنیا کا سب سے بدبخت انسان ہوگا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے گی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اور تمام ہوا، جنات مل کر ان پر لعنت بھیجتی ہے۔